السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک سے ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پلیز دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو مجھے اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔ تو جناب، ہم آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں جو ہے میں آپ کے سامنے دو اہم موضوعات پر بات کرنے آئی ہوں: فلسطین پر ہونے والے ظلم اور لاس اینجلس میں آگ لگنے والی آگ۔ یہ دونوں واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا انصاف جو ہے ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم فلسطین کی بات کریں گے۔ فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تاریخ مظالم اور قربانیوں اور جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ وہاں کے مسلمان کئی دہائیوں سے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن دنیا خاموش ہے۔ ظالم طاقتیں فلسطین پر عوام کو ان کے گھروں سے بے دخل کر رہی ہیں اور ان کے بچوں کو قتل کر رہی ہیں اور ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی کچھ کر نہیں رہا۔ لاس اینجلس میں جہاں کروڑوں روپے کے گھر برباد ہوئے، آگ نے بھسم کر دیے، وہاں ایک گھر، جہاں لوگوں کے کروڑوں روپے کے گھر برباد ہوئے، بزنس برباد ہوئے، وہاں ایک گھر بچ گیا۔ وہ گھر ہے مسلمان کا گھر۔ اس خوفناک آگ سے مسلمان کا گھر جو ہے محفوظ رہا۔ اس محفوظ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ بچنے کی وجہ صرف اللہ کا کلام، قرآن پاک، نماز تھی اور یقین تھا کہ اللہ ہے۔ اس مسلمان نے قرآن کو اپنے گھر میں بطور حفاظت اور یقین کے تحت رکھا تھا کہ اللہ ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ اور یہی قرآن کی برکت تھی جس نے اس مسلمان کے گھر کو اس شدید آگ سے بچا لیا۔ جہاں لاکھوں گھر برباد ہوئے، وہاں اس کا گھر بچ گیا۔ ہر مسلمان کا کامل یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے جیسے اس انسان کا تھا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ قرآن اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اس مسلمان کے گھر میں نازل ہوتی ہیں، اور ایسا ہے اور حقیقتاً بھی ہے۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا رب بہت بڑا ہے، غفور الرحیم ہے۔ شاید یہی عقیدہ اس مسلمان کا گھر جو ہے اتنے بڑی آفت اور مصیبت سے بچا گیا۔ اس کا پورا گھر بچ گیا اور پوری دنیا جو ہے وہاں کی برباد ہو گئی۔ کہتے ہیں معجزہ، رب کی ذات پہ یقین کامل۔ لیکن فلسطین کا واقعہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 ہے۔ لیکن ظالموں نے اللہ کی اس وارننگ کو نظر انداز کر رہا ہے اور فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ مظلوم کی دعا جلدی سنتا ہے، لیکن کوئی یہ سننا یا سمجھنا جو ہے چاہتا ہی نہیں ہے۔ مظلوموں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو جلد انصاف کرتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جیسے سب سے بڑا ثبوت یہاں پہ ہی ہمارے سامنے ہے اور کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک واضح پیغام ہے۔ جب انسان زمین پر ظلم اور فساد کرتا ہے، اللہ اسے جھنجھوڑنے کے لیے اپنے عذاب بھیجتا ہے، لیکن انسان نہیں سمجھتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور تمہیں زمین پر چلتے ہوئے غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو متکبر لوگ پسند نہیں ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ یہ کہ اللہ کے عذاب سے کوئی محفوظ نہیں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ لیکن ان دونوں واقعات میں ایک گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچ چکی ہیں۔ ان کی آہیں، ان کے آنسو، ان کے شہداء کے خون ضائع نہیں ہوگا۔ لاس اینجلس کی آگ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ظالم کتنا ہی مضبوط ہو، اللہ کے حکم سے ان کا غرور خاک میں مل سکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے یہ واقعات محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوموں کی مدد کریں۔ آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں بھائیوں کے لیے دعا کریں اور آواز بلند کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔
آئیں سب مل کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔